بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام شروع ہونے سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی میری عارف امید بھٹی صاحب کی اور سعید قاضی صاحب کی, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی طرح یہ گفتگو جاری رہے, کیونکہ آپ لوگ بھی تنگ آ چکے ہوں گے اور یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہر قسم کی ٹینشن, اور وہ اس سے میرے خیال میں تھوڑا سا باہر نکلیں اور تھوڑا سا ہیومر وٹ اور طنز و مزاح کے ساتھ ہم اپنا مدعا بھی بیان کر لیں, کچھ تھوڑا سا انالیسس بھی کر لیں, تو میرے خیال میں اس میں سب کا فائدہ ہوگا. آپ بھی تھوڑا سا مسکرا لیں گے ایٹ لیسٹ, کیونکہ اس ٹینشن میں اگر آپ کو ہم تینوں مل کے بلکہ آپ کو اگر تھوڑی سی مسکراہٹ ہی دے سکیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی یہاں پہ اچیومنٹ ہوگی میرے پروگرام کی, اور میرے دونوں یہاں پہ جو دوست ہیں ان کی بھی. ایک تو استاد محترم ہے, استاد محترم جو ہے عارف امید بھٹی صاحب ہیں, اور عارف امید بھٹی صاحب آج جو جس طریقے سے تیار ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے جناب یہاں پہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور جس کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے, مجھے ان کے ارادے کچھ ٹھیک لگتے نہیں ہیں. لیکن ہوا یہ کہ شو شروع ہونے سے پہلے ہی اور جو تھوڑی ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی ہم لوگوں کی, ہم دونوں نے مل کے میں نے بھی حصہ ڈالا اس میں, اور ہم دونوں نے مل کے عارف امید بھٹی صاحب نے اور میں نے مل کے ہم نے بمبارڈمنٹ کر دی جناب قاضی صاحب پہ. سعید قاضی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے ان پہ بمبارڈمنٹ کی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے ڈیفینسو پہ چلے گئے. اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ڈیفینسو پہ کیوں گئے قاضی صاحب اور کیوں کلیریفیکیشنز دینی شروع کر دی انہوں نے. بات تو ہو رہی تھی جناب شہباز شریف صاحب کی, ہم تینوں بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب کیسے جاتے تھے, کہاں جاتے تھے, کس طریقے سے جاتے تھے, کن لوگوں سے ملتے تھے اور کیسے گاڑیاں لے کے جاتے تھے رات کو. مطلب وہ ایک لمبی داستان ہے, کیونکہ لاہور میں بیٹھے ہوئے اس وقت عارف امید بھٹی صاحب بھی قاضی صاحب بھی, اور ایسا اگر میں کہہ دوں کہ ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے ان دونوں سے, اور دن ہو یا رات ہو, اور سیاستدان اگر ان سے چھپ جائیں اور بڑے بڑے نام اگر چھپ جائیں اور بڑی بڑی اچھی ایسی ہستیاں جن کو ہم بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں چاہے وہ فلم انڈسٹری کے ہوں, ان سے لوگ کیسے ملنے جایا کرتے تھے, کیسے سیاستدان ملنے جایا کرتے تھے, تو اگر کوئی چیز چھپ جائے تو ممکن نہیں ہے, میں مندہ نہیں اس چیز میں کوئی چھپ سکے کوئی چیز. تو بھٹی صاحب آپ مسکرانا جاری رکھیں اور مجھے بتائیں کہ کون جاتا تھا بڑی ڈالیاں تھے اور چار ڈالے لے کے, اور کس طرح جناب اتنے کسی ڈالے دا ایک نمبر ہوتا ہی نہیں سی, صحیح نمبر کوئی ہوتا ہی نہیں سی, یا نمبر پلیٹاں ہی کوئی نہیں ہوندیاں سن, اور کس کو جا کے راتوں کو ملا جاتا تھا. من سمجھاؤ تو صحیح, میں پوری گل کر ہی نہیں سکیا, پروگرام شروع کرنا پہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی, میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی تھی اور قاضی صاحب کی اچھائی بیان کی جا رہی تھی, حقائق بیان کیے جا رہے تھے. میں اور آپ تو کہتے ہیں نا کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی. تو آپ کو یاد ہوگا لاہور میں کیولری برج بنا ہوا ہے, جی اس برج کا پہلے کوئی اور نام تھا. جی اس وقت بڑی اہم ترین شخصیت ہے, ایک دفعہ ٹریفک میں پھنس گئے, میں بھی پھنس گیا اس ٹریفک میں. اچھا جی. تو ان کے پیچھے دو جو گاڑیاں تھی نا, وہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے پھاٹک کو توڑ دے. تو وہ کیولری گراؤنڈ کا نام پہلے کوئی پتہ نہیں ایچ سے کوئی نام بنتا تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. جو ڈیفینس جو بات ہے نا, ہمارے وحید مراد رہے اچھے بڑے, شاہد رہے, محمد علی رہے, زیبا رہے, تو کچھ لوگ ڈیفینس 5 گاڑیوں پر ان گناہ گار آنکھوں نے خود دیکھا ہے بغیر نمبر پلیٹ کے کمانڈو کے ساتھ جاتے تھے. وہ اس لیے کہ کیونکہ ذرا ہوا ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پتا جو وی آئی پی شخصیات ہوتی ہیں ان کی لائف کو تھریٹ ہوتا ہے, اس لیے وہ نمبر نہیں لگاتے, اور گاڑیوں کی شیپ بھی ایک ہی رہتی ہے, کالے شیشے بھی لگے رہتے ہیں. تو قاضی صاحب کی ایک خوبی ہے, قاضی صاحب دن کی روشنی میں جاتے ہیں. قاضی صاحب وہ ہے کہ روشنی چھپ نہیں سکتی. لوگوں نے برج بنایا ہے اور قاضی صاحب نے برج توڑے ہیں ملاقاتوں کے لیے. اچھا, کیڑے برج توڑے نے؟ دیکھیں قاضی صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ بازوق آدمی ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, قاضی صاحب بڑے بازوق آدمی ہیں. کہ یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر روح سیاہی لکھی گئی, یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بز میں یاد چلے گئے. تو دیکھیں نا, ہم تو انقلابی لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, محنت کشوں کی بات کرتے تو ہم پہ تو الزام لگیں گے حضور. لیکن اصل بات بیچ میں آپ نے نکال دی. کیا وہ کون سی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کی عزیز تھی, رشتہ دار تھی, اہلیہ تھی,
جن کے لیے پل بن گئے ہمارے لیے، اور یہ تو کہانی بیچ میں چھوڑ کے اس فقیر کے دوالے ہوں گے بھٹی صاحب۔ تو میرا مطلب ہے تھوڑی سی میں ان کی سٹوری کی، کیونکہ میں تو نیوز روم میں رہا ہوں، رپورٹنگ تو میں کر نہیں سکا، تو سٹوری کو تھوڑا سوار بھی کی میری تھوڑی اوقات ہے۔ تو حضور یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے یہاں جو ہے وہ محبوباؤں کے لیے پل بن جاتے ہیں اور غریبوں کے مال سے بنتے ہیں۔ لیکن پھر آپ کو وہ بھی تو یاد ہوگا نا، مرتشاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ تو یہ جو حکمرانوں میں جو ہمارے مال پہ گلچھڑے اڑانے کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے۔ یہ آپ سائر لدھیانوی کی نظم پڑھ لیں، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے تھوڑی دیر پہلے، تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا، میں جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کا ایک طویل انٹرویو کر رہا تھا، افغانستان کی ہسٹری ٹریس کر رہا تھا کہ کیسے ہم گھسے اور بربادیوں کی داستان شروع کی، کیونکہ اس کا مین کیریکٹر جنرل نصیر اللہ بابر ہوا کرتے تھے۔ تو لائٹر وے میں بتایا کرتے تھے کہ یہاں کے اشرافیہ کے شوق کیا ہے، اوقات کیا ہے، کن ایک دو چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں تو بس ان کے جو ہے وہ اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ تاریخ ہماری ہے، اور رہی ہے کیونکہ پیسہ بہت زیادہ ہو اور بیشتر حرام کا ہو اور کسی اعلیٰ اخلاقیات سے ہماری ہوں، نظریات سے دور سیاست کرتے ہوں، تو پھر یہی کھلونوں سے ہم کھیلتے ہیں، جن کی طرف ہلکا پھلکا اشارہ آپ نے بھی کیا اور بھٹی صاحب نے بھی کیا۔ لیکن قاضی صاحب ایک مسئلہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب پل توڑتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب کی مبشر بھائی خوبی ہے، جہاں گئے داستان چھوڑ آئے۔ اچھا، میں تو قاضی صاحب کا نام بڑا امپریس ہوں، قاضی صاحب جہاں جاتے ہیں داستان چھوڑ آتے ہیں۔ جیسے شہنشاہ فلم میں کہتا تھا ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں لائن لگتی ہے، تو ان کے دو دور تھے بیچارے، اب تو وہ چھپ چھپا کے ملتے ہیں، اب بھی ملتے ہیں، لیکن اب وہ عمر کا تقاضا نہیں رہا۔ جس قاضی صاحب کی برج کی بات کر رہے ہیں نا یار، اس برج کی بڑی داستانیں ہیں، بس کیا بتائیں مبشر صاحب، یہ بڑھاپے میں بھی جوان ہوتے ہیں اور ہم جوانی میں بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اتنا کہ یہ ہمارا خون چوستے ہیں، ہمارا پسینہ چوستے ہیں کہ یہ یاد رکھ لے انہیں بس آگے نہ ہی کچھ بولو، کی زبانیں خنجر تو کچھ کہنا چاہ رہے سو قاضی صاحب، باقی سا خبروں کے بعد رکھو۔ قاضی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے سو تسی؟ ہم تو خاک نشین ہیں، بوریا نشین ہیں، اور اس لیے ہمارے بارے میں اور ہماری کہانیاں بھی جو ہیں وہ تش تش بام ہیں، کھلی ہوئی کتابیں ہیں۔ ہم تو جو ہے وہ نہ چھپتے ہیں نہ چھپاتے ہیں، لہذا یہ اصل میں حکمرانوں کی تہمتیں ہمارے اوپر پتہ نہیں کیوں بھٹی صاحب لگا رہے ہیں، مگر پھر بھی بڑے آدمی ہیں جو کہیں سر تسلیم خم ہے۔ مگر جو مبشر صاحب قاضی صاحب کی ہر بات سر آنکھوں پہ دیکھے، کھارے ہوئے لشکر کا سپہ سالار ہمیشہ خوفناک ثابت ہوتا ہے۔ آج نواز شریف نے حمداللہ محب سے ملاقات کی، جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، پاکستان کی تذلیل کرتا ہے، جس کے بارے سے تعلقہ چھپے چھپے نہیں۔ تو ہارا ہوا لشکر جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، جیتا ہوا تو جشن میں مگن ہوتا ہے اور ہارا ہوا دیوانوں کی طرح وار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ملکی وقار بھی مجروح کر دیتا ہے ایک اشتہاری لندن میں بیٹھ کے۔ اچھا غلطی دوستو بھٹی صاحب، قاضی صاحب I'm sorry I'm cutting you guys، لیکن میں نے ایک گل تے سمجھاؤ، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دے نال میاں نواز شریف صاحب نے ملنے دی وجہ کی سی؟ مطلب what were they looking for؟ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، امریکن اعلیٰ ترین حکام سے بھی ان کے پچھلے 15 دنوں میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 2۔ یہ میاں صاحب کو آن لے لیں، میں ٹائم بتا دوں گا، ایگزیکٹ مجھے نام نہیں پتا، اچھا، لیکن اس کی کوارڈینیشن ایک تیسرے بندے نے کروائی، اور یہ بھی ایک پیغام لے کے گئے تھے۔ مجھے بتائیں، ایکس پی ایم ہو، ملک سے اشتہاری ہو، مجرم ہو، عدالتوں کو مطلوب ہو، حکومت کو مطلوب ہو، عوام کو مطلوب ہو، تلاش گمشدہ کا اشتہار لکھے، جہاں بھی ملے جہاں بھی ہے آج انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ شیخ رشید نے تو آج یہ بھی کہا کہ میں جہاد میں تیار ہوں، لیکن محب اللہ سے ملنے کا مقصد تو بہت واضح ہے۔ آنے والے دنوں میں افغانستان سے پاکستان میں آنے والی دہشت گردی، اب بھارت کا افغانستان میں اربوں روپے ڈوبنا، امریکہ کا ناکام لوٹنا، اور عمران خان کا ان کو ایئر بیس دینے سے انکار۔ دیکھیں، دشمن کا دشمن
ہمیشہ دوست ہو جایا کرتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، لیکن اٹ ہیز بین ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا قاضی صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ الائن کر چکے ہیں ان طاقتوں سے جو سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو فوج ہے اس کو ہم نے سب ڈیو کرنا ہے. مگر ان کو ایک بات سمجھ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑے، ہم سے زیادہ جاب لاکھ کے خلاف کون لڑا اور بولا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک ایلن وڈس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی جب عراق کی فوج کو امریکہ پر بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ جب فوج کو آپ ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تو خلا تو نہیں رہے گا، اس خلا میں کون آئے گا؟ چنانچہ جب عراق کی آرمی برباد ہوئی تو وہاں ISIS آئی. اس وقت کا ڈکٹیٹر جسے ہم سارے ڈکٹیٹر کہہ کے برا کہتے تھے، آج لگتا ہے اس کا نظام جنت نظیر تھا، اور وہ آج کے مقابلے میں واقعی جنت نظیر تھا. وہ ایک سبسڈی دیتا تھا، ہر گھر میں جو ہے ایک باسکٹ جاتی تھی فوڈ کی روزانہ، وہ سبسیڈائز کرتا تھا، اور بہت سی باتیں. کبھی بجلی نہیں گئی تھی وہاں پر. وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، جمہوریت آنی چاہیے تھی اور اس کے جو ظلم تھے وہ ختم ہونے چاہیے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بورژوا سٹیٹ ہے، ایک ریاست کا نظام یہاں پہ برا بھلا 100-150 سال سے گیا ہے، گورا بہادر یہاں رکھ کے گیا ہے. مجھے یہ بتائیں، جو ایک بات کہی تھی بڑی صحیح کہی تھی، خدا نہ خواستہ یہ احمد رضا قصوری صاحب نے کہا تھا کہ بھائی فوج تو ہوگی اس ریاست اس نظام میں، اگر یہ نہیں ہوگی تو کوئی اور ہوگی، خلا تو نہیں رہے گا، یا ٹیررسٹ آ جائیں گے جس طرح ISIS آئی تھی. تو اگر یہ کوئی اس کی پرابلمز ہیں، اس کی کوئی ایکسیسز ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں. اس کا طریقہ جو ہے وہ سیاسی تحریکیں ہیں، پارلیمان ہے، پارلیمان میں بیٹھ یہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں. مجھے تو چھوڑیں، مجھے ایک انقلابی سمجھ لیں یا اور سوشلسٹ سمجھ لیں، لیکن آپ تو پارلیمانی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ تو پارٹی سسٹم ہے اور یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے اس کے ماننے والے ہیں. تو اس میں تبدیلی تو آپ پارلیمان میں بیٹھ کے کریں گے. وہ تو یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو امریکہ آپ قاضی صاحب کس کی بات کر رہے ہیں؟ مبشر صاحب آپ اجازت دیں تو قاضی صاحب سے سوال کر لوں. پوچھو بھٹی صاحب پوچھو. اچھا قاضی صاحب آپ کس کا فرما رہے ہیں کہ وہ پارلیمانی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ کس صاحب کا کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ پارلیمانی جمہوریت میں جیت کے آ کے 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ ہمارے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں وزیر اعظم بن کے. میں ابھی میاں نواز شریف صاحب سے بحث ہوئی تھی نا کہ جس نے پاکستان کو اب رک جائے. میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کا جمہوریت سے دور تک کا واسطہ نہیں. ضیاء الحق کا ریفرنڈم جس نے صحافیوں کو کوڑے مارے، جس نے قید و صحبت کی سزائیں کاٹی، ہمارے زخموں پہ نمک پھیڑے، جیلوں میں ڈالا، جمہوریت کو کچلا، اس کی گود میں پلا نواز شریف اور پہلے فنانس منسٹر بنا. اس کے ریفرنڈم کا سارا خرچہ نواز شریف نے لگایا. 85 میں خرید و فروخت کا سیاست میں بازار نواز شریف نے گرم کیا. اس نے صحافیوں کو پیسے دینے 85 میں شروع کیے. اس کے بعد اس نے بے نظیر کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، پہلے محمد حق جنیجو کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، پھر مشرف نے جب اس کی حکومت گرائی تو واحد مجرم تھا جو ایک ڈکٹیٹر سے NRO لے کے مدینے اور مکے جا کے جھوٹ بولا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے علمدار ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جمہوریت کی کوشش تھی؟ وہ تو جب بھی جمہوریت کے خلاف کوئی بات ہوئی، جدوجہد کرنے کی بات آئی، وہ ملک کے بھاگ گئے. آج بھی وہ لندن بیٹھے ہیں اور کشمیر میں کہہ رہے ہیں وہ آگے بڑھو، اسٹیبلشمنٹ سے ملک پہ حق چھین رہی ہے، فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، ان کے اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کرو. اپنے بچوں کے ساتھ پولو کھیل رہے ہیں، دوسروں کو بچوں کو کہتے ہیں لاٹھیاں کھاؤ، آنسو گیس کھاؤ، شیلی کھاؤ. قاضی سعید صاحب، میں نہایت احترام سے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، انہیں جمہوریت پسند نہ کہے، انہیں جمہوریت کے مفاد اٹھانے والوں میں سے شامل کیا جائے گا. ہاں جی ہوں دسو قاضی صاحب. بھٹی صاحب میں دیکھیں، یہ جو میرے اس جمہوریت کے بارے میں نقطہ نظر ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ آف دی بگ بزنس ہے امریکہ سے لے کے یہاں تک. امریکہ کے الیکشن کو 70% پیسے سرمایہ دار دیتے ہیں، یہاں 10 کروڑ. یہ ایک الگ بحث ہے. میں تو اس کے آرگیومنٹ کو، نواز شریف کو یا اس کے چاہنے والوں کو، یا یہ جو شغل سوسائٹی آرگیومنٹ دیتی ہے،
میں تو چاہتا ہوں کہ فار دی سیک آف کنوینئنس میں ان کا آرگیومنٹ مان لیتا ہوں، یار پارلیمانی جمہوریت ایک الٹیمیٹ نظام ہے، ارے بھائی مان لیا، میں اس بات پہ تو آپ کے ساتھ ہوں، اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں یہ برے نظاموں میں سے سب سے کم برا ہے، او فراڈیو ہمیں برباد کرتے ہو، تو میں نے اس دن آپ کے پروگرام میں نہیں بلکہ عائشہ کے پروگرام میں کہا یہ ڈکٹیٹرشپ یعنی امریت اور جمہوریت ایک واردات کو آگے بڑھانے کے دو طریقے ہیں۔ اس میں میری رائے بڑی کلیئر ہے کہ جناب نظام نہ جمہوری ہوتا ہے نہ آمرانہ ہوتا ہے، نظام یا سرمایہ دارانہ ہوتا ہے یا جاگیردارانہ ہوتا ہے یا سوشلسٹ ہوتا ہے، یہ نظام ہے۔ اب اس نظام کو، سرمایہ دارانہ نظام کو جب ہم تنگ پڑتے ہیں جوتے کھا کے ڈکٹیٹر کے، تو کہتے ہیں جمہوریت لے آؤ، جب جمہوریت آتی ہے تو نواز شریف آ جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھوں ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار کچھ اور لبو۔ بات کیا ہے، وہ نظام ان پلیس رہتا ہے۔ وہ سارے فراڈی جو ضیاء الحق کے پیچھے کھڑے تھے وہ جمہوری بن کے آ کے یہاں پہ جو ہے پٹیاں باندھ کے ایک پرویز مشرف سے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، حلف لینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے وارداتی ہیں، کون مین ہیں، دکاندار یہ اور کام کرتے ہیں۔ سیاست ان کا ایک کہہ لیں کہ پناہ ہے ان کی، اس میں چھپے ہوئے ہیں، واردات ان کی اور ہے۔ میں اس پہ آپ کے ساتھ ہوں، مطلب جب میں ان سے بحث کرتا ہوں نا شوگل سوسائٹی سے، جب یہ آ کے کہتے ہیں ہاں جمہوریت ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے جمہوریت، تو میں کہتا ہوں اچھا جمہوریت اچھی ہوتی ہے تو اس میں آ کے جلوس نکالو۔ جو سیاستدان ہے تو وہ اقتدار کے لیے جانے کے لیے ہر راستہ استعمال کرتے ہیں، لیکن میری اصل فوج وہ ہے جو سپاہی سے لے کے بریگیڈیئر تک ہے۔ میری گل دسو بنو کہ دیکھو جمہوریت ٹھیک ہے، جمہوریت لوگ سیاستدان تے جمہوریت دی گل کردے نے، لیکن جڑا بھی بندہ آیا ہے، جڑا بھی جرنیل آیا ہے، اس نے بھی آ کے پھر بعد جمہوریت دے کام شروع کر دیتا ہے، وہ بھی سیدھا مارشل لا تے کدی کسی نے نہیں لایا ایز سچ اگر دیکھا جائے۔ کیوں بھٹی صاحب؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم جمہوری لوگوں پہ، میں تو ماشاء اللہ کو مانتے نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں اور آپ سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ آئین توڑ کے آنے والا حکمران ملک دوست نہیں ہو سکتا، لیکن جسے ہم ووٹ دیتے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہے، ہمارے رہنما ہے، اگر وہ میر جعفری کریں گے اور ان کے کولو فیل میں تعداد ہوگا تو اس کی نشاندہی ہم کریں گے۔ اگر یہ جمہوریت کا ہمیں درس دیں گے اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ جشن منانے والے مجھے جمہوریت کا درس تو کم سے کم نہ دے۔ باہر پاکستان کا ملزم ہے، چلے مجرم میں رانا مبشر صاحب مجھ سے زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، مجھے پاکستان کے کتنے مجرم ہیں اس وقت 22 کروڑ عوام میں سے جو اس وقت لندن یاشی کی زندگی گزارے ہیں، نواز شریف کے علاوہ ایک نام گنا دیں، اسحاق ڈار کے علاوہ نام گنا دیں۔ چلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر جی، گزارش تو یہ تو بینیفیشری ہے اس کرپٹ نظام کے۔ میرے مینو ایک گل دا سمجھاؤ نا، تسی دوویں منو سمجھا دیو، کوئی سمجھا دے دوواں وچوں ایک بندہ منو۔ میری گزارش ہے وے کہ دیکھیں جرنیل اگر کوئی آتا ہے تو اس کو تھوڑے عرصے بعد وہ جمہوریت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سیاستدان کی اگر ہم بات کریں تو سیاستدان جو بیٹھے ہوتے ہیں جنہاں دا دان ہی لگ رہا ہوندا، وہ جناب جا کے آئی ایس آئی تے ایم آئی دے دفتراں دے باہر جا کے کھلو جاندے نے گڈیاں دی لائناں لا کے، اور اتنے جا کے انہوں نے بھی کنونس کردے نے کہ جناب تسی آندے کیوں نہیں ہو، تہاڈی بڑی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے پمپ کردے نے، پمپ کر کے لے آندے نے، جدوں او جرنیل آ جاندا ہے تو پھر اس تو بعد جناب نواں کام شروع ہو جاندا ہے، کہندے جی 2-3 سالاں بعد اس نوں کہندے نے رانا صاحب ادھر روکتا ہوں۔ وہ لوگ نہیں میں عرض سنتا ہوں، جرنیل کوئی چھنے کاکے نہیں ہوتے کہ انہیں پمپ کر کے لے آیا۔ کبھی کسی جرنیل کو کہے ہاں اسے جو 2 مربے ملے ہیں آپ کو دے دے، کسی غریب آدمی کو دے دے، وزیرستان مانا کے غریبوں کو دے دے، ویاڑی کے غریبوں کو دے دے۔ نہیں اس طرح نہیں، دیکھیں اس طرح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے یہ طاقتور لوگ ہیں، نامعلوم گاڑی آئے گی، میں بھی نامعلوم ہو جاؤں گا، نامعلوم مقام پہ چلے جاؤں گا، لیکن یہ چھنے کاکے نہیں ہیں، مجھے یہ اتنے بچے نہیں ہیں۔ دیکھے آئین توڑنے کی اجازت نہ صحافی کو ہے، نہ جج کو ہے، نہ جنرل کو ہے۔ ان جرنیلوں نے آئین توڑا، مشرف نے، ضیاء الحق نے، اور ہماری عدلیہ نے اسے این او سی دیا۔ ہم سب برابر کے مجرم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کمال ہے، کسی جرنیل کو کہو اپنا کمرشل پلاٹ آپ کو دے دے، رانا مبشر کے آ کے میں بھی ادھر بیٹھوں اوپر ٹاپ ہل پہ، میرے لیے بھی کوئی چھوٹا سا کمرہ بنائے، میں بھی گرم چائے پیوں،
इस तरह नहीं होता, मार्शाला लगाना नहीं किसी भी मुनासिब, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो सियासतदान है तो वो इक़्तिदार के लिए जाने के लिए हर रास्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी असल फौज वो है जो सिपाही से लेके ब्रिगेडियर तक है, जो हर तीसरे दिन शहादतें ले रही है। मैं उनकी तरफ क्यों ना देखूं? वो ये जो जर्नैल है एक दिन में नहीं बन जाता, वो भी सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, 4 साल उधर मेहनत करता है, बड़ी स्टेज पे जाते हैं। अगर कोई जर्नैल भी सियासत में इंटरफेरेंस करता है, सहाफत को तोड़ने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल नामुनासिब है। मेरी उनसे गुजारिश होगी, अदारे फौज मुल्क की होती है, मुल्क फौज का होता है, खुदारा आप एक जमात के लिए ना बना करें। अगर कहीं कोई कर रहा है ये किरदार तो ये नामुनासिब है। 2-3 साल पहले ना मेरी साकिब निसार साहब नाल मुलाकात हुई डेवोस से, जो थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम थे, तो उन्होंने बह के मैनू चंगी अपनी किस्से कहानियां सुनाइयां कि जनाब मैं देखो किसनू कितना मतलब तरीके नाल उसदे कोलों पैसे कढाए, बड़े बड़े इत्थे बिजनेस टाइकून दी उन्होंने गल की कि मैं उसदे कोलों पैसे कढाए, ये किया वो किया। ठंड सी बड़ी, मैं भी बैठ के सुनदा रहा, वो भी काफी देर बैठ के मेरे नाल कल्ले गप्पां लांदे रहे। लेकिन वो डैम दे पैसे कित्थे गए? वो है ने अली भी कि नहीं ने मैनू नहीं पता, आई हैव नो क्लू, लेकिन तुसी मैनू समझा दो वो डैम दे पैसे जेडे इकट्ठे होए। जहां तक मेरा ख्याल है डैम के जो पैसे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, उसे मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई भी आदमी उस पे आगे पीछे कर ही नहीं सकता, कोई एक चीज जस्टिस कर ही नहीं सकता। तो बड़ी अच्छी कमेटी बन चुकी है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, आवाम को बताना चाहिए वो पैसे कहाँ हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और उसका प्रॉफिट आ रहा है तो कहाँ जा रहा है। ये राना मुबशर का सवाल 22 करोड़ पाकिस्तान का है जिन्होंने अपने पेटों में से चंदा दिया, दुनिया ने सबने चंदा दिया, ये सवाल वैलिड है आपका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए इस वक्त पैसा है, बड़ी चीज क्लियर कर देती है, उसका प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, बड़ी क्लियर कर दी गल। लोगों दे ज़हन सोशल मीडिया ते देखो ना, तो बड़ा साकिब निसार साहब दी बड़ी जनाब इत्थे सोशल मीडिया में साकिब निसार ने इन मगरमच्छों को सजाएं दी। इन्होंने जस्टिस कयूम देखा था टेलीफोन पे कॉल बदलने का कि बेनजीर को सजा दे दो। इन्होंने जस्टिस जफर मतलब वो बेचारा देखा था, वो देखे थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले देखे थे। ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आप याद करें जब पनामा केस आया तो कहते थे 18वें ग्रेड 19वें ग्रेड की औकात है कि हमें पकड़ ले। वो तो भला करे आपके MI और ISI के लोग बीच में शामिल थे डेलीगेशन, वरना ये लगड़ बगड़ों ने सबने उसको क्लियर कर देना था। ये तो साकिब निसार के साये के दुश्मन है, क्योंकि साकिब निसार ने गरीबों का भी 100 मोटो लिया, गलत हुए होंगे काम स्कूलों के लिए, तालीम के लिए। अब साकिब साहब से पूछिएगा कि नवाज शरीफ खानदान ने क्या क्या उनको ऑफरें नहीं की, और दुनिया की कोई ऑफर जो कोई शहनशाह बादशाह जिसने 7 सल्तनतें की हो उससे ज्यादा ऑफर साकिब निसार साहब को हुई थी कि नवाज ऑफर हुई सी जी, दसो तो सही। ओ यार है कादी साहब ने पूछो, क्योंकि कादी साहब ते जुडिशरी का बहुत ज्यादा प्यार है। मैं कमजोर आदमी हाँ ते मैनू पता मेरे ते 100 मोटो किसी ने ले लिया तो मेरी तो राना मुबशर ने भी नहीं कोई बयान मेरी फेवर च देना। और नहीं दे दांगे, फेवर च बयान देंगे, तुहाडे नाल भी खलो जाएंगे। तुसी दसो काई साहब की दसो कि ऑफर हुई सन साकिब निसार साहब ने? नहीं मैं आई एम नॉट प्रीवी टू इट। मेरा मैं क्योंकि आपको पता है रिपोर्टिंग मतलब भट्टी साहब ने मुद्दा एवं ताड़े ते पाता है। नहीं मैं गल इट्स वेरी ऑब्वियस। मैं आप थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि आइन बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। उस दिन आइन में जो है वो पक्का सीमेंट लग जाता है। जिस दिन मेरा प्राइम मिनिस्टर हो, ABCD कोई हो, वो अपनी सीट को गलत इस्तेमाल करे, गलत अपॉइंटमेंट करे, ठेका बेचे, किसी को फायदा दे, उस दिन आइन पक्का हो जाता है। मार्शल लॉ में टूटता है, आर्टिकल 6 लगनी चाहिए, दे सजा जो आप दे सकते हैं, रियासत अपना फर्ज पूरा करे। लेकिन जब आप हल्फ उठाते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिस का कि आप मेरे राइट्स का जो ख्याल रखेंगे, 4 दिन आपका एक बंदा एक कॉलम में आपके बूट पॉलिश करता है, सवेरे उसकी अपॉइंटमेंट नारविज की होती है। मेरा मतलब ये है कि ये रूलिंग एलीट का कोई हिस्सा हो, चाहे वो जर्नैल हो जिन्होंने आके एडवेंचर किया, चाहे ये लोग हो, और तुम सारे आइन का हल्फ उठा के रोज तोड़ते हो, हमारे राइट्स हमें नहीं देते। ये मरियम नवाज साहबा मोहतरमा हमारी बहन, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्हें घर से कहना पैदल जाए, वो जाती उम्रा रहती हैं तो वो काछू पूरे पैदल नहीं पहुंच सकती, उन्हें वहां का रास्ता नहीं आता, पार्टी का सरबराह बना दिया। भट्टी साहब मैनू एक गल दसो कि ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯੈਲੋ ਸਮਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ। मोहतरमा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ नहीं
مریم بی بی جیڑی ہے مریم بی بی اتنے الیکشن کمپین چلا رہی ہے لیکن شہباز شریف صاحب دا نا ہی کوئی نہیں اتنے شہباز شریف صاحب جڑے نے انہوں نے آتا پتہ ہی کوئی نہیں کشمیر دے کمپین وچ تے اے الیکشن جا کے جھولی چ ڈگنا ہے عمران خان صاحب دے عمران خان صاحب نے جتنا ہے یا ہاؤ ڈو یو سی اٹ ہیپننگ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ماضی میں جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی ہی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے کمپین چلائی 5 سال کی حکومت رہی تھی. یہاں تو بہتر ہوتا یہ بتاتی کہ 5 سال میں ہم نے آزاد کشمیر میں اتنے پل بنائے, اتنی سڑکیں بنائی, اتنے سکول بنائے, اتنے ہسپتال بنائے, اتنے لوگوں کو روزگار دیا. ماں سوائے وزیر اعظم عمران خان کو نالائق, برا بھلا اور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینے کے انہوں نے کوئی ایک اچھی بات کی ہو, ایک اچھی بات کی ہو یا پارٹی منشوری بتایا ہو. یہ مریم نواز صاحبہ محترمہ ہماری بہن, اللہ ان کو زندگی دے, انہیں گھر سے کہنا پیدل جائے, وہ جاتی عمرہ رہتی ہیں تو وہ کاچو پورے پیدل نہیں پہنچ سکتی, انہیں وہاں کا راستہ نہیں آتا, پارٹی کا سربراہ بنا دیا. دوسرا آپ نے کہا بلاول رضا ربانی, اتنے اتنے بڑے نام, اسے بلاول بھٹو کو آپ کہو گے کلفٹن سے اپنے گھر سے بلاول ہاؤس سے صدر کراچی جا کے دکھا, اسے وہ راستہ نہیں پتا, وہ ملک کی تقدیر سنوارنے آیا ہے. وہ نہایت احترام سے عمران خان صاحب ٹھیک ہے لیکن علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی ہے یہ مناسب نہیں ہوتا کسی کی ماں بیٹی کے لیے کرے. لیکن الیکشن میرے خیال میں جو میں نے 10-12 لوگوں سے پوچھا, آپ جیسے صاحب علم, عمران خان کی جھولی میں مریم نے تو شکست مان لی ہے کہ ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے, میں احتجاج میں بیٹھوں گی. وہ تو الیکشن ہی اس کو کہتی ہیں جس میں وہ جیتے. اب وہ بتائے نا, یہاں تو ہر پرچی پہ انہی کا نام لکھ دے, ادھر بلے کا نشان ہی نہ رکھے, تیر کا نشان ہی نہ رکھے, ہر پرچیاں پوری شیر کی ہو, جو شیر بلے کو بھی ڈالے شیر کا نام نکلے, تیر کو بھی ڈالے شیر کا نکلے. مریم تو اس الیکشن کو مانتی ہے, ورنہ انہوں نے تو باغی ہے اس ملک کے قانون کی. انہوں نے تو نیب پر حملہ کیا تو نیب چھپ گئی. ٹھیک, قاضی صاحب یور ٹیک آن دس ون. جی ویری کوئکلی. یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں, جلدی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے $928 بلین کمائے ٹورزم سے, ہم سے زیادہ ہے سوئٹزرلینڈ, $47 بلین کماتا ہے. کیا ہے تم نے جا کے کوئی ایک ریئل ایشو کسی اس کمپین میں اٹھایا گیا ہے؟ 60,000 میگا واٹ بجلی ہم یہاں کے ذرائع سے پیدا کر سکتے ہیں اور وہاں روز لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تم کس منہ سے جاتے ہو ان کے پاس, مجھے یہ بتائیں نا. اور یہ ٹھیک کہتے تھے, اور یہ صاحب بھی اس دن کہہ رہے تھے اور پہلے بھی کہ یار ان کو اپنی پارٹیاں بنانے دو, وہ اپنی پارٹی یہ چلے جاتے ہیں اپنے مقدمے ٹھیک کروانے کے لیے وہاں پہ. آپ نے اس کشمیر کا کیا حال کر دیا؟ آپ حکمران رہے ہیں, یہ 5 سال آپ نے گزارے, اس سے پہلے باقی پارٹیوں نے گزارے, اس کا ذرا سوشل انڈیکس نکال کے دیکھیں. میں نے آج صبح ایک پروگرام میں کوٹ کیا 2010 کا سروے جو دونوں کشمیروں میں ہوا تھا. وہاں انڈیا کے 87% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہے, 66% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارا مسئلہ روزگار ہے. اس پہ کسی نے بات کی؟ وہاں ٹوریزم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کی بات کی. وہ 2005 میں جو آپ نے وعدہ کیا تھا پری فیبریکیٹڈ ہومز بنیں گے تاکہ آئندہ زلزلہ آئے تو ہماری بیٹیاں سکولوں اور کالجوں میں دب کے نہ مر جائیں, اس پہ کوئی کام ہوا؟ یار یہ آ جاتے ہیں کون میں ہمیں فراڈ لگانے کے لیے الیکشن کیمپین ہو رہی ہے, جمہوریت کھیل رہے ہیں. جمہور کا تو ہاتھ دیکھے کیا کر دیا آپ نے, جمہوریت کو روٹی تو دیتے نہیں ہے, عزت کہاں سے تم نے دینی ہے؟ سو آئی تھنک اٹ از آل فالس. دس الیکشن از ناٹ گوئنگ ٹو چینج اینی تھنگ ان دی لائفز آف دی کامن کشمیریز, اور جب تک الیکشن جو ہے یہ اسٹیٹس کو کے الیکشن ہوتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا. یہ سارے اسٹیٹس کو کے الیکشن ہیں. چلو ٹھیک ہے جی, میں اجازت چاہوں گا تاڑے دوواں کو جناب, تاڑے دوواں دا بہت بہت شکریہ. لیکن مینوں حالی تک گل سمجھ نہیں آئی بھٹی صاحب کہ قائد صاحب جو ہے جب ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور شو سے پہلے جب شروع کی تھی گفتگو, اس میں یہ ڈیفینسو پہ کیوں چلے گئے تھے؟ وہ بعد میں ذرا شو ختم ہو جائے تو پھر بعد دو ہاتھ کر لیے نا نال. نہیں میں پہنچ رہا ہوں, آپ کو چیزیں بھیجوں گا. رات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شانتی, آج قاضی صاحب کا جوش بتا رہا ہے. بس ٹھیک ہے, میں سمجھ خود ہی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بس تسی پہنچ رہے نہیں, گل کرو, میں بس اپنے میں آ رہے ہوں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ جی, بوتھ آف یو فار کمنگ ان جی, بہت بہت شکریہ. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں وی ہیو ویری شارٹ میموریز, اور جو بھی سیاستدان ہو, میں کسی ایک سیاستدان کی بات نہیں کر رہا, میں سب سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. جو بھی سیاستدان ہو وہ جو بھی بات کہتا ہے آفٹر اے شارٹ اسپین, کچھ ہی عرصے بعد, کچھ دنوں بعد, کچھ مہینوں بعد
ہم لوگ بھول جاتے ہیں, اور اگر بھول نہیں بھی جاتے, یاد بھی رکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی کہ چلو جی اس ویلے اس نے کیا سی, چلو یہ گل غلط ہوگی تو اے تو ٹھیک ہوگی نا. سو ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے دے کے کام چلاتے رہتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ تھوڑا سا ایج دے دیں عمران خان کو تھوڑی سی گنجائش دے دیں, عمران خان کو تھوڑا سا وقت دے دیں. اگر نہیں کام کریں گے, نہیں ڈیلیور کریں گے تو اے نال الیکشن پہ, دا الیکشن از راؤنڈ دا کارنر. آپ خود فیصلہ سنا دینا, لیکن انسرٹینٹی کریٹ کر کے رکھنا, اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہمارے ملک کو ہوگا, نہ ہماری عوام کو ہوگا, کسی اور کوئی فائدہ ہوگا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. ٹل دن اللہ حافظ.